السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے دوستوں سے اور طلباء سے اچھی ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ان چیزوں پہ طلباء نے عمل کر لیا، چند ٹپس ہیں سادہ ہینڈ رائٹنگ کے، تو آپ کی رائٹنگ کافی حد تک امپروو ہو سکتی ہے۔ سارا سال دن رات پڑھنے والے بچے دن رات ایک کر دیتے ہیں پڑھائی میں، لیکن ان کی لکھائی اچھی نہیں ہوتی تو ان کی پڑھائی بیکار جاتی ہے، وہ بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جو بچے محنت پڑھائی پہ بہت کم کرتے ہیں، نارمل محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی ہینڈ رائٹنگ آؤٹ کلاس ہوتی ہے، تو وہ بچے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بورڈ میں ٹاپ کرنے والے بچے اچھی ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو سوچا کہ مفاد عامہ کے لیے، جس سے طلباء کے علاوہ باقی عام شائقین بھی اس سے استفادہ کر سکیں، تو چند اہم چیزیں عام پین کی میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ ذرا توجہ طلب ہیں۔ آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی رائٹنگ چند ہفتوں میں ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ہینڈ رائٹنگ کا صحیح ہونا کوئی اتنا بڑا انوکھا کام نہیں ہے، یعنی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر بچے تھوڑی سی توجہ کر لیں، چند چیزیں ہیں، اگر ان کو آپ یعنی غور سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، تو کافی حد تک 80% آپ کی لکھائی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ جس میں سب سے پہلی چیز جس کا آپ کو خیال کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ایک تحریر لکھی ہے، ایک لائن میں کون سا لفظ لائن سے نیچے اتارنا ہے اور کون سا لائن کے اوپر رہے گا۔ سب سے پہلا بنیادی پوائنٹ رائٹنگ صحیح کرنے کا یہی ہے کہ کون سا لفظ لائن سے نیچے آئے گا اور کون سا لائن پہ رہے گا۔ مثال کے طور پہ ایک میں جملہ لکھ رہا ہوں، پین پکڑنے کا انداز، کاپی رکھنے کا انداز، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ کاپی کو تھوڑا سا ترچھا رکھنا ہے اور پین کا زاویہ اینگل اس اینگل میں رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جملے کے اندر آپ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو لفظ میم والے ہوں گے، گول دائرے والے ہوں گے، وہ لائن سے نیچے آئیں گے، باقی سارے لفظ لائن کے اوپر آئیں گے۔ گول دائرے سے مراد جیم، سین، سواد، یعنی مکمل حروف تہجی کے اندر جو بھی لفظ گول ہوں گے وہ سارے لائن سے نیچے آئیں گے، باقی سارے لفظ لائن کے اوپر رہیں گے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اس کا عمل دخل ہے۔ دوسری چیز، ایک میں اور لائن لکھ رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے دیکھیں، کیمرہ ذرا موبائل کا پین کے ساتھ کر لیں تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ میں سارے حروف رے کے لکھ رہا ہوں جن کے آخر میں رے آتی ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی کچھ الفاظ لائن کے اوپر ہیں اور کچھ لائن سے نیچے ہیں۔ یہ مکمل حروف تہجی سمجھ لیں۔ بے کے ساتھ بے، پے، تے، ٹے سے یہ ایک فیملی کے ہیں، فیملی ممبرس ہیں۔ بے، جیم اور کاف، ان کے ساتھ جو رے آئے گا وہ لائن سے اوپر ہوگا، باقی سارے رے لائن سے نیچے آئیں گے۔ تو اس پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہوا، گول دائرے والے الفاظ، ایسے الفاظ جن کے آخر میں میم آتا ہے، اور ایسے الفاظ جن کے آخر میں رے آتا ہے، یہ 3 قسم کے الفاظ لائن سے نیچے آئیں گے، باقی سارے لفظ لیے لائن کے اوپر رہیں گے۔ یہ بنیادی پوائنٹ ہے رائٹنگ صحیح کرنے کا۔ تو اگر ان چیزوں پہ آپ عمل کر لیں گے تو آپ کی رائٹنگ کافی حد تک امپروو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بے، جیم، کاف، ان کے ساتھ جو رے آئے گی وہ بھی نیچے آئے گی، لیکن وہ تب آئے گی جب ان کے درمیان میں کوئی حرف آ جائے، جیسے تیراکی لکھنا ہے،
اب دیکھیں بے پے تے کے ساتھ رے آ گیا، لیکن بیچ میں ایک اور حرف آ گیا تو یہ رے لائن سے نیچے اتر آئی۔ ایسے جیم کے ساتھ رے جو آئے گی وہ لائن کے اوپر رہے گی، لیکن ان کے بیچ میں کوئی حرف آ جاتا ہے، جیسے ہم لکھتے ہیں حیرت، حالانکہ جیم چے کے ساتھ ہے، لیکن کیونکہ بیچ میں ایک حرف اور آ گیا تو اس لیے اس رے کو لائن سے نیچے لے آئیں گے۔ تیسرا حرف تھا کاف، کاف رے کا، یہ لائن سے اوپر آئے گا، لیکن یہ لائن سے نیچے تب آئے گا جب کاف اور رے کے بیچ میں کوئی حرف آ جائے گا، جیسے مثال کے طور پہ گراج لکھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں بے جیم کاف، یہ تین حروف میں نے بتائے تھے کہ لائن سے اوپر آئیں گے، لیکن یہ لائن سے نیچے آ گئے، کیوں آ گئے؟ ان کے بیچ میں ایک حرف آ گیا۔ یہ تو تھے 3 پوائنٹس ایسے کہ کون سے الفاظ لائن سے اوپر آئیں گے اور کون سے لائن کے نیچے۔ تو میرا خیال آج کا اتنا ہی سبق کافی ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں۔